سنو، اگر تم دن رات اس چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہو جو تمہاری نظر میں لا حاصل ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، اور تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ اب ان دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا، تو پھر سنو، پتہ ہے اس وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری تو ہر دعاؤں کو وہ رب سن رہا ہوتا ہے۔ وہ رب تو مسکراتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اے بندے، اتنی جلدی میری دیری سے تو مایوس ہو گیا ہے، اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اس رات نے اس دیری میں کیا کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کبھی کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، پھر تمہیں یہ آزمائش بہت چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب ہونے لگے گی۔ یاد رکھنا، ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اس بہترین وقت کا انتظار کرتے رہو، اپنی قبولیت میں مت گھبراؤ، وہ تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تمہارا رب تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس زمین میں جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ رب تمہاری نہیں سنے گا؟ جو چیز تم اس سے مانگ رہے ہو وہ چیز تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس رب کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ رب تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر وہ چیز اس رب نے ہمارے لیے تو بنائی ہے، صرف اپنے ایک ہی کن سے اللہ ہر وہ چیز ہمیں عطا کرتا ہے جو ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات جو بھی کہے، بس تم اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت جو تمہیں گرا سکے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کام بگاڑ نہیں سکتا اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے نا، تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تو اگر تم دن رات اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تڑپ رہے ہو تو پھر سنو، جب اللہ راضی ہوگا نا تو بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلنا دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے تو اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے تو اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں کو شکست دیتا ہے نا، تو پھر وہ رب اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے، تو پھر تم مایوس نہ ہونا، وہ رب دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ تو بس تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہیں تمہاری منزل تک لے جاتا ہے، بس یہ دیری تو وہ رب کی محبت کا انداز ہوتا ہے۔ بس تم صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رب وہاں سے نہیں دے رہا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہ رب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنا، وہ رب بہت جلد کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ وہ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی ہوئی دعائیں بھی جانتا ہے،
تبھی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جولی پھیلانا سکھاتا ہے۔ تبھی تو تم یہ جان پاتے ہو کہ اللہ معجزے ضرور دکھاتا ہے، ساری قدرت اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کے جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو صرف ذریعہ ہے تم تک وہ سب کچھ لانے کا جو تمہارے تقدیر میں نہیں ہوتے۔ وہ رب تو فرما چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے۔ بس وہ رب خاموش رہ کر تمہیں آزماتا ہے۔ اس رب کا دامن تھامے رکھو، کیونکہ وہ رب دیر سے دیتا ہے لیکن بہترین دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔